السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 57 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں آیت نمبر 56 کو دیکھیں، کیونکہ 57 کا تعلق 56 سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا حزوا۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر، یعنی رسولوں کو اللہ رب العزت کیوں بھیجتا ہے؟ مگر اس لیے بھیجتا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے، یعنی انبیاء کرام کا ہمارے بیچ میں تشریف لانا، لوگوں کے بیچ میں تشریف لانا، یہ دو خبریں، جو نبی کی اتباع کر لیتا ہے، جو ایمان لے آتا ہے، تو نبی کی بات ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ تمہاری زندگی اللہ رب العزت ایسا سکون اطمینان پاکیزہ رزق تم کو دے گا۔ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں پاکیزہ رزق عطا کرتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی تمہارے لیے خوشی اور اطمینان اور سکون سے گزرے گی، قبر کی زندگی بھی اور حشر کی زندگی بھی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت کی۔ اور جو اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے ہیں، جو نبی کی بات نہیں مانتے ہیں، جو ایمان اور عمل صالح نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے ڈرانا ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے نبی مکرم وعید سناتے ہیں کہ تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، تمہاری قبر بھی، تمہارا حشر بھی، اور تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جہنم میں جائے گی۔ تو اس طریقے سے دو خبریں لے کر کے انبیاء اس دنیا کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا حزوا۔ اور کافر لوگ تو باطل طریقے سے جھگڑتے ہیں، مطلب غلط طریقے سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو باطل کر دیں، یعنی صحیح کو غلط میں ملا دیں۔ وہ اس لیے ان سے جھگڑا کرتے ہیں کہ حق نہ پھیل پائے، اور انہوں نے ہماری آیت کو اور جس چیز سے ڈرائے گئے اس سے استہزاء کیا۔ لیکن جب انبیاء کے ذریعے سے انہیں خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ انجام ہونا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ انبیاء کی اس خبر کو ہنسی اور کھیل سمجھتے ہیں۔ یہاں فرمایا اور انہوں نے ہماری آیت کو اور جس چیز سے ڈرائے گئے اس سے استہزاء کیا، اس سے استہزاء ہی انہوں نے کیا۔ آگے آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنها وناسی ما قدمت یداه انا جعلنا على قلوبهم اکنۃ ان یفقهوه وفی آذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ انبیاء انہیں سمجھا رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے، لیکن وہ آیتوں سے مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ تو ان ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی گئی کہ ان کے لیے نبی مکرم نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، انہیں خبردار کرنے والے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اب انہی میں کے لوگوں کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑتا ہے۔
ومن اظلم، تو اس سے بڑا ظالم، ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو، اور یہاں پہ کہا گیا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا گنہگار. تو یہ ظلم کس کے اوپر کر رہا ہے؟ اصل میں یہ ظلم ایک ہوتا ہے کہ جانوروں پہ ظلم کرنا، ایک ہوتا ہے انسانیت پر ظلم کرنا، ایک ہوتا ہے پڑوسی پہ ظلم کرنا، ایک ہوتا ہے رشتہ داروں پر ظلم کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے گھر والوں پہ ظلم کرنا. تو سب سے بڑا ظلم والا کون ہوگا؟ جو واقعی اپنے گھر والوں پہ ظلم کرے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرے، وہ سب سے بڑا ظلم والا ہو جائے گا، اور بڑا ظلم والا ہو جائے گا. جو رب کے ساتھ ظلم کرے، جو رب کا حق کسی اور کو دے، وہ سب سے بڑا ظلم والا ہو جائے گا. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون؟ تو سب سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو اپنی نفس پر ظلم کرے، جو اپنے آپ پر ظلم کرے، جو اپنے آپ کو دنیا میں، قبر میں اور حشر میں تباہ اور برباد کرے. تو اس سے بڑا زیادہ ظالم کون ہے؟ جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے، اسے اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جا رہی. رب لفظ کیوں لایا؟ دوسرا لفظ بھی ہو سکتا ہے. اصل میں رب کے اندر 3 معنی ہوتے ہیں جو ہم سمجھ چکے ہیں: خالق، مالک، مدبر. اور خالق کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ پرورش کرتا ہے اور دوسرا حفاظت کرتا ہے. تو پرورش یعنی ضرورت کا پورا کرنا، اور انسان کی ضرورت میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اسے جو زندگی دی ہے اسے وہ کیسے گزارے. دنیا کے اندر جو عیش و آرام کی اسے چیز دی گئی ہے، ان چیزوں کو وہ کیسے گزارے، وہ اپنے جسم کو کیسے گزارے، کیا کھائے کیا نہ کھائے، کیا پیے کیا نہ پیے، کب سوئے اور کب اٹھے، کیا پہنے کیا نہ پہنے، اور جو دنیا کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو کیسے استعمال کرے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ سب سے ضروری ہوتا ہے. یہ رب کی ذمہ داری ہے. تو رب نے جسے رب کی آیتوں سے سمجھایا جا رہا ہے، یعنی رب بتا رہا ہے کہ وہ تیرا رب ہے، اس نے تجھے پیدا کیا اور وہ تجھے زندگی جینے کا طریقہ بتا رہا ہے. وہ رب جس نے دنیا کی چیزیں بھی تمہارے لیے پیدا کیا، تو ان دنیا کی چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے رب کی آیتوں سے اسے نصیحت کی جا رہی ہے. لیکن اس کے بعد بھی وہ منہ موڑتا ہے. نصیحت، یہاں پتہ چلا کہ نصیحت اللہ کے کلام سے کی جاتی ہے. اگر ہم بھی کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کلام کو منتخب کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ کہیں نصیحت نہیں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت کسی کو ملے تو قرآن سے مل سکتی ہے. ہدایت کا معاملہ اللہ نے قرآن کیا، اور یہاں پہ فرمایا کہ اس کو رب کی آیتوں سے نصیحت کی جا رہی ہے، اس کے بعد وہ منہ موڑ رہا ہے. تو اس سے بڑا ظالم کون؟ جو اللہ، جو اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کے حساب سے نہ چلے. آپ غور کریں کہ کوئی مشین ہے اور وہ اس کے سائنٹسٹ کے حساب سے، اس کے بنانے والے کے حساب سے نہ چلے تو کیا وہ چل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں چل سکتی. وہ اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرے گی. سائنٹسٹ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بنانے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے، اور وہ اپنی آیتوں سے ہمیں سمجھا رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم ویسا نہیں چلیں گے، تو ہم سے بڑا کوئی ظالم نہیں. اور اس سے منہ موڑے. یہ کفار مکہ کے لیے ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے کہا جا رہا ہے. اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں، یا ہم اپنے معاشرے کے مسلمانوں کی طرف نظر کریں کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں. کیا اس کلام سے وہ منہ موڑ رہے ہیں، یا واقعی کلام کو کلام کا درجہ دیا گیا ہے؟ اور کلام کو کلام کا درجہ دینا، اس پہ غور و فکر کرنا کتنا ضروری تھا کہ اللہ نے 5 بار فرض کیا کہ نماز ہی نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر قرآن نہیں ہوگا. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمیں قرآن آتا ہی نہیں ہے، مطلب اس کو سمجھنا نہیں آتا، تو ہم عربی میں بغیر سمجھے بات کر لیتے ہیں اللہ سے. تو جس نے اس سے منہ موڑا سے مراد کہ اللہ کے کلام سے منہ موڑا، یعنی اللہ رب العزت کے بات کرنے سے منہ موڑا. تو ایسے شخص کی کیا سزا ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت سے بات نہ کرنا چاہے؟ سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں اپنے معاشرے کا کہ ہم نے اللہ سے بات کرنے میں کتنا وقت دیا. ہمارا بچہ 4 سال کا ہوتا ہے جب سے ہم اسے پڑھاتے ہیں، اور 15 کلاس 12 کلاس، یعنی جب وہ 20 سال تک 15 سے 20 سال وہ پڑھتا ہے، اور وہ قرآن کے لیے کتنا وقت دیتا ہے، قرآن کتنا پڑھتا ہے.
کتنا ٹائم آپ گھر کے اندر ان کو قرآن پڑھاتے ہیں؟ اور جو وہ قرآن پڑھتا ہے وہ بھی بغیر سمجھے پڑھتا ہے، اور جو قرآن سنتا ہے وہ بھی بغیر سمجھے سنتا ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیں کہ اس آیت کے اندر ہم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑے۔ ہم دیکھ لیں کہ آج معاشرہ صرف اس علم سے، اللہ کے کلام کے علم سے منہ موڑتا ہے۔ دنیا کا ہر علم سیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس بھی پورا وقت ہے کہ 20 سال ہم اس کو پڑھا رہے ہیں، اور قرآن کا علم وہ علم دے رہے ہیں کہ جو وہ سمجھ نہ سکے۔ کیوں نہیں سمجھ سکے؟ کیونکہ ہمارا یہ لوگوں کا، معاشرے میں لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ قرآن سے بہکے گا، مطلب اللہ نے قرآن کو بہکانے کے لیے نازل کیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ شیطان نہیں بہکانے والا۔ کیا سوچ ہے، کیسا ہمارا عقیدہ ہو گیا، یہ سب علم کی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہم کسی جگہ پہ جائیں، کسی پارٹی میں جائیں، کسی محفل میں جائیں، اور کوئی شخص ہم سے منہ موڑے، ہم سے بات نہ کرنا چاہے، تو ہماری غیرت کیا اس سے بات کرنا چاہتی ہے؟ ہم بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا، ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ہم سے منہ موڑ رہا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی اتنی غیرت ہے کہ ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہم بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری غیرت، جبکہ ہماری وقت کیا ہے؟ ہم حقیر قطرے سے پیدا ہوا انسان، اس کی اتنی وقت، اتنی غیرت۔ اور اس کے پہلے ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں زنا کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں، اللہ باغیر بہت بڑا غیرت والا ہے۔ اور کوئی اللہ سے منہ موڑے، اس کے اللہ سے منہ موڑے سے مراد ایک حدیث ہے نا، صحیح حدیث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کا جی چاہے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے، بات کرے، کس سے؟ رب سے، جس نے اسے اس قدر نعمتیں عطا کی ہے کہ جن نعمتوں کو وہ نہ دیکھ پاتا ہے، نہ سن پاتا ہے، نہ جان پاتا ہے۔ تو تم میں سے کسی کا جی چاہے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ تو وہ اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ رب العزت کیا اس سے بات کرنا چاہے گا؟ ایسے شخص کی کیا سزا ہونا چاہیے؟ آگے دیکھیں آپ سزا کیا بتاتا ہے۔ اور جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے وہ بھول گیا، مطلب اللہ رب العزت کی آیتوں سے وہ نصیحت نہیں لے رہا، اور جو کچھ اس نے عمل کر چکا ہے اس زندگی میں اسے وہ بھول گیا ہے کہ میں نے کیا کمایا ہوں، کیا ہے میرے دامن میں، کیا ہے میرے نام اعمال میں۔ تو ایسے شخص کی کیا سزا ہے کہ جو اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کو، اور اس سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں، اسے سمجھیں۔ تو سزا یہ دیا اللہ نے کہ اللہ نے ان کے اور کلام کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا۔ اب وہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے، تو اللہ نے پردہ ڈال دیا کہ اب تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ بھی کتنا کیسا روحانی کلام ہے کہ ایک کلاس کے اندر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو سمجھیں گے اور کچھ نہیں سمجھیں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے اندر سبھی لوگ بیٹھے ہوئے، کچھ وہ بیٹھے ہوئے جو قرآن کو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور کچھ ہیں جو اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اور ان کے بیچ میں پردہ ڈال دیا۔ اب وہ قرآن تو سنیں گے لیکن اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، ان کے سمجھنے میں، ان کے دل تک پہنچنے کے لیے پردہ ہو گیا۔ یہ ہے سزا۔ جب بندہ اللہ کے کلام سے اعراض کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، تو اللہ رب العزت بھی ایک نہ دکھائی دینے والا پردہ ڈال دیتا ہے، اب وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اور بھی ہوگا اس کے بعد، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی ان کے کانوں میں بھی اللہ ڈانٹ لگا دیتا ہے کہ اب وہ سنتے بھی نہیں، مطلب سن تو رہے ہیں لیکن وہ ادراک تک نہیں پہنچ رہا، وہ ان کی سمجھ تک نہیں پہنچ رہا۔ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب بھی وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت پائیں، اذن ابدا کبھی بھی وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ قرآن سنتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ عمل نہیں کر پاتے، کیونکہ عمل کی توفیق اللہ رب العزت نے ان سے چھین دی، اور یہ بات بھی اس سے جا کر کے ملتی ہے
کہ جو ہدایت نہیں چاہتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ زبردستی ہدایت کسی کو زبردستی اپنی عبادت نہیں کرانا چاہتا، وہ زبردستی کسی کو قرآن سے نہیں جوڑنا چاہتا. جو اس سے جڑنا چاہے گا اللہ رب العزت اس کو جوڑنا چاہے گا. اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ اگر ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کلام سے اعراض کروائیں گے، منہ موڑوائیں گے اور خود بھی منہ موڑیں گے، تو ہم سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس میں کسی اور کا نقصان نہیں، ہمارا ہی نقصان ہونا ہے. اس سے دنیا بھی برباد ہوگی، قبر بھی اور حشر بھی برباد ہوگا. اب اس کا ازالہ کیا ہے؟ ہو گیا ایسا ہماری سب کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوا 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50، کوئی 60. اب اتنی زندگی تو ہماری گزر چکی اعراض کرتے ہوئے. دنیا کے ہر علم کو ہم نے حاصل کیا لیکن قرآن کے علم کو حاصل نہیں کیا. اس پہ تدبر، ہر کسی سے بات کرنے کا ہمارے پاس وقت تھا لیکن اللہ سے بات کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں تھا. اس کا کیا میسج ہے، اس کا کیا جاننا ہے، اس کا وقت نہیں تھا. اب کیا کریں؟ اب تو اتنی زندگی گزر گئی. سبحان اللہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب خوب بخشنے والا اور رحم والا ہے. سبحان اللہ. ابھی بھی ہمارا رب ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ توبہ کر لو. ابھی موت کا وقت نہیں آیا، کیونکہ جب موت کا وقت آ جائے گا پھر فرصت نہیں، پھر چھوٹ نہیں. تو ابھی موت نہیں آئی ہے، ابھی توبہ کر لو، معافی مانگ لو اللہ رب العزت سے، واپس آ جاؤ اسے کلام کی طرف، نبی کے فرمان کی طرف. اور اگر ایسا نہیں کیے تو ابھی بھی ہم وہی زندگی جینا چاہتے ہیں، ابھی بھی ہم منہ موڑنا چاہتے ہیں، نہیں آنا چاہتے، نہیں کرنا چاہتے توبہ. تو اللہ فرماتا ہے لو یؤاخذوہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یعجلوا من دونه موعدا. اگر وہ ان کے لیے انہیں پکڑے تو یقیناً ان کے لیے عذاب جلد لے آئے. اگر اللہ رب العزت یہ جو جرم ہے اللہ رب العزت کے کلام سے اعراض کا، اگر اللہ رب العزت پکڑے تو فوراً عذاب لے آئے، تو پتہ یہ چلا کہ اس جرم کے بنا پر عذاب بھی آ سکتا ہے. کیوں نہیں آ رہا عذاب؟ اعراض تو کر رہی ہے دنیا، کیوں نہیں پکڑ لے رہا اللہ؟ اس کا جواب آگے بھی فرمایا ہے اور دوسری جگہ بھی قرآن میں سورہ فاطر آیت نمبر 45 لکھیں. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑ لے گا تو زمین کی پشت پر ایک بھی جاندار نہ چھوڑے. اگر اللہ رب العزت پکڑنے میں آ جائے جو یہ جرم کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے قانون کے ساتھ، اللہ رب العزت کے فرمان کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ جو ناانصافی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت چاہے تو انہیں فوراً پکڑ لے اور زمین کی پشت کے اوپر کوئی بھی زندہ باقی نہ رہے. سورہ رعد آیت نمبر 6 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور آپ کا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے معاف کر دیتا ہے اور بے شک آپ کا پروردگار بہت سخت عذاب دینے والا ہے. دونوں بات کہا کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے جب وہ معافی مانگے، اور نہ معافی مانگے تو اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے. اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ چاہے تو انہیں پکڑ لے لیکن کیوں نہیں پکڑ رہا؟ اس کا جواب دیتا ہے بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے. ابھی نہیں پکڑے گا اللہ، ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وعدے کا وقت آ جائے گا تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈھیل نہیں دی جائے گی. اور ہم دیکھ لیں ہماری زندگی کے اندر ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. پیدائش کا ایک وقت مقرر تھا، نکاح کا وقت مقرر تھا، کاروبار کا وقت مقرر تھا. اسی طریقے سے موت کا وقت بھی مقرر ہے. ہر چیز اپنے وقت کے مطابق آ گئی، اور موت بھی اپنے وقت کے مطابق آ جائے گی، اور پھر قبر کے اندر ڈالے جانے کا ایک وقت مقرر ہے، وہ بھی ہو کر کے رہے گا، اور پھر اٹھائے جانے کا بھی وقت مقرر ہے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ابھی جو ان کی بغاوت کی وجہ سے، اور کیا بغاوت؟ اللہ کے کلام سے، اللہ کے دین سے منہ موڑنے کی وجہ سے جو انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، وہ ڈھیل دی جانے کی وجہ وقت مقرر ہے، اور وہ وقت مقرر جب آ جائے گا پھر ڈھیل نہیں دی جائے گی. تو ابھی ہمیں اللہ رب العزت نے ڈھیل دی ہے
وہ اور آگے اللہ فرماتا ہے وہ ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے، پھر پناہ کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی۔ اور ہم دیکھ لیں کیا کوئی بچ پائے؟ بڑے سے بڑے بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا سائنسداں ہو، جو بھی ہو، بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا، جب وہ وقت آتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی اسے ڈھیل نہیں دی جاتی، وہ موت کا فرشتہ آ کر کے اسے لے کر کے جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت کی بات ہے کہ اللہ نے ابھی ہمیں موقع دیا ہے، ہم اللہ رب العزت سے جو کچھ بھی ہوا ان سالوں کے اندر معافی مانگ لیں کہ اللہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہم دور رہ کر کے زندگی جیے، اپنے آپ کو ہم نے تباہ اور برباد کیا، دنیا کے اندر بھی ہم پریشان ہیں اور یہ پریشانی پھر آخرت میں بھی جانے والی ہے، توبہ کر کے واپس آ جائیں، ورنہ ایک وقت مقرر آئے گا اور اس کے بعد ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 59، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ اچھا، اگر ہم نہیں کریں گے ایسا، توبہ بھی نہیں کریں گے، لوٹیں گے بھی نہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو کیا ایسا ہوا ہے کیا کہ اس نے ہلاک کیا ہے؟ تو اس کے اگزامپل کے طور پہ اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کرا آیت نمبر 59 میں کہ دیکھ لو سر اٹھا کر کے دنیا میں کیا کیا ہوا ہے۔ ہم خود دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر 2-3% تھے تو ہندوستان کی حکومت تھی، اور پھر اپنے آپ کو ضلع الہی کہہ دیا، اور ضلع الہی اپنے بادشاہ کو سمجھ لیے، اور دین الہی وہ خود دین لکھ رہے اور دین الہی اس کو سمجھ لیے۔ اللہ رب العزت نے نام و نشان مٹا دیا خاندانوں کی۔ اور یہ بستیاں ہیں، اور یہاں پہ اللہ فرماتا ہے اور یہ بستیاں ہم نے انہیں ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ دیکھ لو ان بستیوں کو، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے کس طریقے سے ان کو ہلاک کیا۔ عرب والے تو اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے، مکہ والے، کہ آس پاس کی بستیوں کو وہ دیکھ رہے تھے کہ انبیاء کہاں کہاں ہیں اور کس طریقے سے انہیں تباہ و برباد کیا گیا۔ اور ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، اور ہم نے ان کے ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر طے کیا تھا، ایک وقت مقرر تھا کہ وہ بستیاں کی بستیاں ہلاک ہو گئی، اور بستیاں بھی اور انفرادی طور پر بھی اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 60، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، یعنی اپنے ساتھی سے کہا یا اپنے شاگرد سے کہا، یہ یوشع بن نون ہے جن کے تعلق سے یہاں پہ آ رہا ہے کہ اس جوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا حتیٰ کہ مجمع البحرین، دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا مدت دراز گزر جائے۔ اس کی تفصیل میں آتا ہے کئی سال گزر جائیں، اور یہاں پر بھی انہوں نے بتا دیا مدت دراز گزر جائے، میں چلتا ہی رہوں گا، اب میں رکنے والا نہیں۔ سارے کام وام چھوڑ کر کے چلنا، کہاں جانے چاہ رہے ہیں اپنے ساتھی کو لے کر کے۔ تو یہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر چند حدیثوں کے حوالے سے یہ پورا واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ حدیث نمبر آپ پہلے نوٹ کر لیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4725، 4726، 4727۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں بھی حدیث ہے 2380، اور اس کے آگے پیچھے بھی آپ اور اس تعلق سے حدیثیں دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری بہت سی کتابوں کے اندر حدیثی کتابوں میں ہے، لیکن سیاہ ستہ سے ہی جب حدیث مل گئی ہے تو میں اسی کے حوالے پر اتفاق کرتا ہوں۔ اور یہ واقعہ اس طرح ہے کہ سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، نوفا بقالی کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام ہے وہ موسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے موسیٰ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ کا دشمن غلط کہتا ہے۔ ہمیں سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کھڑے ہو کر کے خطاب کر رہے تھے کہ آپ سے کسی نے پوچھا، اچھا یہ ایسا با اثر خطاب کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ رو رہے تھے بنی اسرائیل، ایسا ان کے دل کے اوپر اثر کر رہا تھا۔ جب یہ خطاب ختم ہوا تو ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟
تو جس وقت کے نبی ہیں، اور عالم تو وہی ہے جس کے اوپر اللہ کی وحی آئے، جس کو وحی کا علم ہو، اور اس دور میں کون بڑا عالم ہو سکتا ہے جس کے اوپر وحی آ رہی ہو؟ تو ایسا سمپل سا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا. تو آپ نے فرمایا چنانچہ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ میں ہوں، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے سمپل طور پہ کہہ دیا کہ میں ہوں اس وقت میں عالم. لیکن انبیاء علیہ السلام کی ذرا سی بھی لفظش کو اللہ رب العزت فوراً پکڑتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنبیہ فرمائی، کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں فرمائی تھی. تو اللہ رب نے فرمایا یقیناً، یعنی انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم؟ انہیں ایسا کہنا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کون بڑا عالم ہے. اس بات پر اللہ رب العزت نے پکڑ کی تنبیہ فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ دو دریاؤں کے سنگم میں میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم والا ہے، یعنی جو علم انہیں دیا گیا ہے وہ ان کو علم نہیں دیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی خبر دے کہ قرآن کا عالم تم سے بڑا ایک اور ہے وہاں پر، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اچھا ہاں ٹھیک. پہلے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کوئی ہم سے بڑا ہے، اور ہو بھی گئے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ وقت کے نبی ہیں، اور ان کا علم سے کیا تعلق ہے؟ کیسی محبت ہے علم سے؟ کیونکہ وحی کا علم ہے نا. تو جو وحی کے پہنچانے والے سے محبت کرتا ہے وہ اس کی خبر سے بھی اتنی محبت کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، رب کا وسیلہ دے کر کے بات کر رہا ہے، اے میرے رب میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ لے، رکھ کر اور ساتھ لے لے اسے. ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ کر کے اسے ساتھ لے لے. جہاں وہ گم ہو جائے گی وہ وہاں ملے گا. مطلب مچھلی تم نے رکھے ہو، کہیں ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں پہ وہ گم ہو جائے گی اور پھر وہ وہاں پہ تم کو مل جائے گا. تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی کے لے کر کے اپنی ٹوکری میں رکھ لی اور روانہ ہو گئے. تو یہاں پر اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی کہ کوئی اور بھی علم والا ہے، تو اس علم کو سیکھنے کے لیے، اس علم کو جاننے کے لیے سارا کام اسٹاپ، اور اب صرف ایک کام ہوگا کہ اس علم کو مجھے سیکھنا ہے، کیونکہ وہ میرے رب کی طرف سے علم دیا گیا ہے. عبرت، آپ کتنی بڑی عبرت ہے اس کے اندر کہ وقت کے نبی ہیں اور علم سے ایسی محبت ہے، جبکہ آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، جبکہ آپ کو توریت دی گئی ہے. اس کے بعد بھی پتہ چل گیا. تو لفظ دیکھیں یہاں پہ کتنے زبردست استعمال کیا اللہ رب العزت نے، جو موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیے تھے. اور جب موسیٰ نے اپنے جوان یعنی یوشع بن نون جو ان کے شاگرد بھی ہیں اور بعد میں، تو اس سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا، مطلب اب مجھے رکنا نہیں ہے جب تک وہ عالم نہ مل جائے اور میں اس سے علم نہ سیکھ لوں. اب تو میں چلتا ہی رہوں گا حتیٰ کہ مجمع البحرین، وہ جو دو ندیاں آپس میں سنگم کرتی ہیں، وہاں تک میں نہ پہنچ جاؤں. یہاں تک کہ مدت دراز ہی گزر جائے، صدیاں گزر جائے، اب تو اس علم تک مجھے پہنچنا ہے. اور ایسی دیکھیں گے آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کی زیادتی کی اگر انہوں نے دعا مانگی ہے، کسی چیز کے آپ حریص رہے ہیں دنیا کے اندر، تو وہ علم تھا. نبی مکرم امام الانبیاء ہے، لیکن اس کے بعد بھی رب زدنی علما، رب زدنی علما اس کو پڑھتے رہتے. اور صحابہ کرام کا بھی یہی عالم تھا کہ وہ اپنی جان کو کی بازی لگا کر کے دارالارقم میں پہنچ کر کے علم حاصل کرتے. اگر پکڑا گئے تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اور مدینہ کے اندر تو خیر سہولیت تھی کہ اصحاب صفہ میں جو چبوترا تھا اس وہاں پر آ کر کے صحابہ پڑھتے تھے. تو علم سے اللہ والوں کا کیسا رشتہ ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب اس کا رشتہ اتنا زیادہ علم سے قریب ہوتا. اللہ ہمارا بھی رشتہ ویسی مضبوط بنا دے، آمین.
آیت نمبر 61 میں اللہ فرماتا ہے فلما جواز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. پھر جب وہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے آپس میں ملنے کی جگہ پر پہنچے تو وہاں مچھلی بھول گئے، سو اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. اب یہ چلتے رہے اور چلتے چلتے ایک جگہ جا کر کے تھک گئے تو اس چٹان میں یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں نے اپنا سر رکھ کر کے اور لیٹ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی نیند لگ گئی، سو گئے. اور جس چیز کے اندر مچھلی تھی وہ اس میں سے اچھٹ کر کے، اور یہ جو جگہ تھی یہ آب حیات، وہاں سے ایک چشمہ نکلتا ہے جس کا نام ہے حیات والا چشمہ. تو وہ چشمے کا پانی جب اس کے اوپر لگا تو اللہ کے حکم سے یہ مچھلی نکلی اور یوشع بن نون کی آنکھ کھل گئی اور وہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کر کے نکل رہی ہے اور نکل کر کے پانی کے اندر جو جانے کا اس کا طریقہ ہے وہ کچھ دوسرا طریقہ ہے کہ وہ جا رہی ہے اور راستہ بناتے ہوئے جا رہی ہے. یعنی جہاں سے وہ ایسا ہوتا نا کہ ہم پانی کے اندر کوئی چیز ڈالیں تو وہ پانی کے اندر جائے گی اور پانی آپس میں مل جائے گا، لیکن پانی مل نہیں رہا ہے. ایک سرنگ کے جیسا ایک راستہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ مچھلی جا رہی ہے. ایسا عجیب و غریب منظر دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے یہ سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی سو رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب کرنا، ان کو اٹھانا ٹھیک نہیں ہے. جب یہ اٹھ جائیں گے تو میں انہیں بتا دوں گا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو یہ انہیں بتائے نہیں، بھول گئے. بھولنے کی وجہ بھی آگے آ رہی ہے. اور جب یہ آگے پہنچ گئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر جب وہ دونوں آگے گزر آیت نمبر 62 قال ارأيت اذا آوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. پھر جب وہ دونوں آگے گزرے تو اس موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمیں ہمارا ناشتہ دے، بلا شبہ یقیناً اپنے اس سفر میں ہمیں تھکاوٹ ہو گئی. تو تفسیر میں اس کی حدیث میں بخاری شریف کی جو حدیث سے میں نے نمبر دیا اس میں آتا ہے کہ وہاں سے جو آپ آگے نکلے تو ایک رات اور ایک دن چلتے رہے اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ناشتے کے لیے کچھ دو جو رکھا ہوا ہے اور ہمیں اس سے تھکاوٹ ہو گئی ہے اس راستے سے. تو اس کے پہلے جو وہ مجمع البحرین تک پہنچے تھے، اس ندی کے سنگم تک پہنچے تھے، وہاں تک تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہی ان کی منزل تھی. اور اس کے آگے جو وہ ایک رات اور ایک دن پہنچے ہیں تو وہاں پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے تھکاوٹ ہو گئی کچھ کھانے کے لیے. وہ بولا بھلا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا. مچھلی کا جو واقعہ تھا میں بتانا آپ کو بھول گیا اور مجھے وہ نہیں بھلایا مگر شیطان نے مجھے اتنا عجیب و غریب واقعہ بھلا دیا. ہم نے ہی اور میں اسے یاد نہ رکھا سکا اور اس نے عجیب طرح دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ ارے میں تو آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ وہ مچھلی ہمارے سامان سے نکل کر کے اور جب وہ سمندر کے اندر گئی تو اس نے ایک راستہ بناتے ہوئے گئی اور اتنا عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو نہیں بتا سکا کیونکہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا. کیوں بلا دیا شیطان نے؟ کیوں آیا شیطان؟ تو پتہ یہ چلا کہ علم جہاں پر سیکھنے اور سکھانے کی بات ہوتی ہے وہاں پہ شیطان کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی وحی کا علم ایک دوسرے طرف پہنچے. تو اس آیت سے ہم کو پتہ چلا کہ جب بھی ہم علم کی تلاش میں نکلیں گے، علم کو سیکھنے کے لیے جائیں گے تو شیطان ہم کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے وحی کا جب علم پڑھنے کی بات آتی تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم قرآن میں سے کچھ پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کہ شیطان سے اللہ تو مجھے بچا لے، کیونکہ شیطان آپ کو پوری طریقے سے دبوچنے کی اور روکنے کی کوشش کرے گا. تو شیطان نے ان کو بھی روکنے کی کوشش کیا اور انہیں بھلوا دیا تھا ساتھی کو کہ مچھلی وہاں پہ گری ہے. تب موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا اچھا اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ جہاں پر وہ ملے گی وہاں پہ وہ ملے گا، تو ہماری جگہ وہی ہے کیونکہ وہاں پہ مچھلی گمی ہے، یعنی وہاں مچھلی وہاں سے نکل کر کے گئی ہے، ہمیں واپس وہیں جانا ہوگا، وہ شخص وہیں ملے گا جسے اللہ رب العزت نے علم دیا ہے. تو پھر
قال ذالک ما كنا نبغي فارتد علی آثارہما قصصا، اس نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے کہ جس کی ہمیں تلاش تھی، پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات کی اتباع کرتے ہوئے لوٹ گئے، مطلب جہاں سے وہ نکلے تھے واپس اسی نشان پر لوٹ کر کے آ رہے۔ جب وہ وہاں پر لوٹ کر کے آئے، فوجد عبدا من عبادنا آتینا رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، پھر وہ جب وہاں پر پہنچے تو چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا کو وہاں پر پایا، اور یہ بندہ کون ہے؟ یہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ فرشتے ہیں، عام انسان ہیں یا نبی ہیں؟ تو اس آیت پہ اگر آپ غور کریں اور یہ واقعہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ اگر آپ غور کریں تو بحوالہ تفسیر ابن کثیر دارالسلام اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ وقت کے نبی تھے، لیکن جو علم نہیں رکھتے وہ اس واقعے سے یہ باور کراتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم ولی کو زیادہ ہوتا ہے نبی سے، اور علم جو نبی کو ہوتا ہے، ولی کو ہوتا ہے، وہ معرفت کا علم ہوتا ہے اور نبی کو شریعت کا علم ہوتا ہے۔ مطلب ان نے علم کی بھی تقسیم کر دی کہ علم بھی الگ الگ ہوتا ہے، جبکہ جو علم شریعت کا ہے وہی معرفت ہے، وہی تو معرفت ہے، وہی تو پہچان ہے اللہ کی، وہی تو دین کی پہچان ہے۔ اب اس آیت پہ غور کریں ہم، چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے فوجد عبدا من عبادنا، اللہ نے اپنا بندہ کہا، میرا بندہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو یہ بات ابھی سچی نہیں ہوئی جب تک اللہ نہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یعنی یہ میری بندگی کرنے والا ہے، یہ میرے حکموں پہ چلنے والا ہے، یہ میرے اشارے پر چلنے والا ہے۔ ایک ثبوت یہ ملا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے طرف سے رحمت دی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت کیا ہے؟ یہ بھی نبوت ہے، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ اللہ کے پاس سے جو علم آتا ہے اسی تو وہی کہتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ اور جب یہ وہاں پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا ان کو تو یہ کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے تھے، مطلب پورا چہرہ اور پیر تک پورا لپٹا ہوا تھا، جیسے ٹھنڈ کے موسم میں ہم شال سے لپٹ جاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر کے سلام کیا، السلام علیکم۔ تو انہوں نے کہا کہ میری اس زمین پہ سلام، یہاں تو کوئی سلام نہیں کرتا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ۔ تو خضر کہتے ہیں کہ اچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ، بنی اسرائیل کے نبی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہا ہاں میں بنی اسرائیل کا نبی، میں بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ ہاں کیسے آئے؟ تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ تم علم حاصل کرنے آئے، تمہارے پاس تو توریت کا علم ہے، اور یہ بخاری شریف کے حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو نمبر میں نے آپ کو لکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں تو توریت کا علم ہے، تمہارے پاس تو وہی آتی ہے، اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ مجھے نہیں دیا گیا، اور جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا گیا، اور آپ کو اس سے کوئی سروکار بھی نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، مجھے علم سیکھنا ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ خضر علیہ السلام خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ بھی نبی ہیں، آپ کے اوپر وحی آتی ہے، توریت کا علم ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ مجھے کچھ دوسرے طرف کا علم دے دیا گیا ہے، آپ کو کچھ دوسرا علم دے دیا گیا، اور یہ بھی وقت کے نبی ہیں۔ ان کا ایریا الگ ہے کیونکہ پہلے دور میں ایک ایک ٹائم پہ کئی نبی ہوا کرتے تھے، تو کوئی دوسرے ایریا کے نبی ہے، کوئی دوسرے ایریا کی طرف بنا کر کے پہنچائے گئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی لوط علیہ السلام دوسرے علاقے میں نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام دوسرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ آپ جب نبی اور رسول بنائے گا تو ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گا۔ لیکن پہلے کے انبیاء جو تھے وہ ایک ایک علاقے کے لیے، ایک ایک خاندان وغیرہ کے لیے اور ایک ایک ایریا کے لیے آیا کرتے تھے۔
اس واقعے سے بہت زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو خضر ہے یہ ولی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور خضر کا علم زیادہ تھا اور وہاں پر اس لیے پہنچائے گئے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آگے کی بھی ہم تفسیر میں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ ایک واقعہ اور سنیں گے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، جو اس قدر گڑھا گیا واقعہ ہے، اتنا جھوٹا واقعہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ صرف یہ کہ نبی کے مقام کو کم کریں اور ولی کے مقام کو اونچا کریں۔ جھوٹا واقعہ جو میں آپ کو ابھی سنا رہا ہوں، جھوٹا واقعہ کہ ایک ولی موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک گاؤں سے ہوا، اور اس گاؤں میں ایک عورت ملی، اور عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے بچے نہیں ہیں، آپ اللہ رب العزت سے میرے بچے کے لیے دعا کر دیجیے کہ مجھے بچے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، جھوٹا واقعہ ہے، اور جھوٹ کیسی پکڑاتی ہے وہ بھی دیکھیں آپ، کہ جب قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے انسان بات کرتا ہے تو ہر لفظ میں پھنستا ہے، ہر لفظ اہل علم اس کے ہر لفظ کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عورت کہتی ہے کہ میرے لیے اللہ رب العزت سے آپ دعا کر دیجیے کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھتے ہیں کوئی دور کے اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ فلاں عورت کو اولاد دے دے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے، نوٹ کریں اس کو، اللہ رب العزت کہتا ہے اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ تیری مقدر میں اولاد نہیں ہے، اللہ نے ایسا کہہ دیا۔ کچھ سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا پھر گزر ہوتا ہے اسی بستی پر سے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آنگن میں کئی بچے کھیل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ کہا کہ میرے بچے ہیں۔ کیسے ہوگا تم کو بچے؟ تو کہا کہ ایک فقیر آئے تھے، بس یہ ولی، ان کے فقیر ہوا کرتے ہیں ولی، جن کو طہارت کے بارے میں پتہ نہیں، جن کو شریعت کے بارے میں کوئی علم نہیں، جو نماز کے پابند نہیں۔ بہرحال ایک فقیر آ گئے وہاں پہ، ایک ولی آ گئے، تو وہ عورت نے ان سے کہا کہ میرے لیے بچے مانگ دیجیے اللہ سے۔ تو کہا ایک روٹی دے گی تو ایک بچہ ملے گا، ایک روٹی دے گی تو ایک بچہ، انہیں کئی روٹیاں دیتے چلے گی، دے دی ہوگی 4-5 جو بھی، کیونکہ گپ تو ہے وہ۔ تو وہ عورت نے بتائی کہ ایسے ولی آ گئے تھے، تو میں نے ان سے کہا اور بس مجھے اتنی اولادیں ہو گئی جتنی میں نے روٹی دی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اللہ نے تو مجھ سے ایسا کہا تھا، پھر کہ کوئی طور پر اللہ تو نے تو کہا تھا کہ اس کو اولاد نہیں ہوگی، اور اس کو اولاد کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کہا یہ پلیٹ لے کر کے جاؤ اور انسان کا گوشت لے کر کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پلیٹ لے کر کے اور بستی میں گھوم رہے ہیں کہ اللہ نے گوشت مانگا ہے انسان کا۔ لوگوں نے دینے سے انکار کرتے چلے گئے، سب انکار کر رہے ہیں، سب انکار کر رہے ہیں۔ جب وہ ولی کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ نے گوشت مانگا، کہاں کا مانگا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو نہیں پوچھا میں۔ تو کہا کہ ہو سکتا ہے پیر کا مانگا ہو، تھوڑا سا پیر کا کاٹ کے رکھ دیا اس پلیٹ میں، تھوڑا سا ہاتھ کا کاٹ کے رکھ دیا، تھوڑا سا سینے کا کاٹ کے رکھ دیا۔ اب یہ پلیٹ سجی ہوئی لے کر کے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، تو اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ میں اس کی بات کیسے نکار سکتا تھا جس نے میرے حکم پر ایسا لبیک کہا کہ دیکھو ہر جگہ کا گوشت اس نے لا کر کے مجھے دے دیا۔ استغفر اللہ، میں اس کی بات کیسے ٹال سکتا تھا کیونکہ اس نے مجھ سے اولاد مانگا تھا۔ اس گپ سے اور اس جو جھوٹا واقعہ ہے اس سے کیا ثابت ہوا؟ سب سے پہلی چیز یہ ثابت ہوئی کہ اللہ عالم الغیب نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تو اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو جانتا ہے کہ بعد میں میرا ایک ولی آئے گا اور وہ مانگے گا تو پھر میں اس کو دینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت یہ کہتا نا کہ موسیٰ ابھی اس کو اولاد نہیں دی جائے گی، اس کا مقدر ابھی بعد میں۔ یہ جھوٹ اس طریقے سے پکڑاتی ہے۔ اس جھوٹے واقعے نے اللہ رب العزت کو ثابت کر دیا کہ اس کو غیب کا علم نہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور دوسری بات یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اس کے مقدر میں اولاد تھی اور اللہ نے کہہ دیا کہ اولاد نہیں، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسا جب جھوٹ ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے۔ دوسری بات، اس نے اس لیے یہ واقعے کو گڑھا کہ دیکھو اللہ کے نبی بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو اپنا گوشت کاٹ کے دے سکتے تھے، ان نے نہیں دیے، ولی نے دے دیا۔ مطلب نبی سے زیادہ اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا ولی ہوتا ہے۔ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس واقعے سے، اور اس واقعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت انبیاء کی بات کو بھی نہیں سنتا لیکن ولی کی بات کا انکار نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اللہ ایسا ڈرتا ہے ان سے، ولی سے، استغفر اللہ۔ تو یہ بالکل جھوٹا اور من گھڑت، اور اس کے اوپر اگر میں بات کروں اسی واقعے کے اوپر تو آپ کو اس کے اندر ایک کے بعد ایک ایسی کئی جھوٹ نکال کر کے دکھ جائیں گے، اگر آپ بھی غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسی من گھڑت باتیں ہیں۔ تو بہرحال خضر علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے،
اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے اس لیے کہ انہیں علم ان کے سے کچھ سیکھنا تھا. آگے ہم دیکھتے ہیں. قال له موسیٰ هل اتبعوك على ان تعلمني علمني مما علمت رشدا. موسیٰ نے اس سے کہا کیا اس شرط پر میں تیری اتباع کروں کہ تو مجھے اس میں سے سکھائے جو تجھے بھلائی سکھائی گئی ہے. مطلب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس شرط پہ آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں, جو علم آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے آپ مجھے سکھا دیں, شرط جو بھی ہو مجھے منظور ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا. وہ بولا یعنی خضر علیہ السلام کہتے ہیں بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا. جو حدیث کے حوالے سے ہم نے پڑھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خضر کہتے ہیں کہ آپ کو علم دیا گیا, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو توریت کا علم دیا گیا, وہی آتی ہے, اور جو مجھے علم دیا گیا وہ الگ علم ہے, آپ کو جو علم دیا گیا الگ علم ہے, اور مجھے جو علم دیا گیا ہے وہ علم کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے, اور نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ صبر نہیں کر پائیں گے, اس لیے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام پھر اصرار کرتے ہیں وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. خضر کہہ رہے ہیں اور جو چیز تیرے احاطے علم میں نہیں تو اس پر تو صبر کیسے کر سکے گا. مطلب خضر علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس لائن کا علم آپ کو نہیں دیا اللہ نے, اس وجہ سے آپ صبر نہیں کر پائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. اس موسیٰ نے کہا یقیناً انشاءاللہ تو مجھے صابر پائے گا, مطلب میں آپ کی جو بھی کنڈیشنز ہیں میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میں صبر کروں گا, میں نہیں آپ کو ڈسٹرب کروں گا, اور میں کسی بھی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. یہ ہے علم سیکھنے کا ادب آگے ہے. اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, میں تمہارے ساتھ رہوں گا. یہ نہیں کہا کہ ایک آدھ بیان سنا دو اور میرے کو سب سمجھ میں آ جاتا جیسے ہم لوگ کا ہے معاملہ. کیا ٹھیک ہے کہ اصل میں علم کا معاملہ سنگت کے ساتھ ہے. صحابہ اکرام بھی نبی کی سنگت میں رہا کرتے ہیں, اور سنگت کے ساتھ پھر وہ صحابہ بنے. تو مکہ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دارالارقم میں, اور مدینہ کے اندر بھی اصحاب صفہ میں. تو انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, اور میں آپ کی سب کنڈیشن میں تیار ہوں, اور میں خاموش رہوں گا, میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ. اس خضر نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. اس خضر نے کہا پھر اگر تو نے میری اتباع کرنی ہے تو کسی شے کے بابت مجھ سے سوال نہ کرنا. اگر آپ رہنا ہی چاہتے تو اب جو بھی شے ہوگی, جو بھی حادثات ہوں گے, جو بھی معاملے ہوں گے, اس میں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں خود ہی اس کا ذکر آپ سے نہ کر دوں. تو موسیٰ علیہ السلام کی کنڈیشن میں تیار ہو گئے کہ نہیں, مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ ساتھ میں رہ کر کے ہی علم حاصل ہوگا. علم حاصل ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ ہم لوگ کمرے کے اندر بیٹھ کر کے کتابیں ہیں, پین ہے, بس اس طریقے سے. لیکن اصل میں علم حاصل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں جو زیادہ مؤثر ہوتے ہیں, جو زیادہ عبرت اور یادداشت میں رہنے لائق ہوتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے ایک جنگل میں گئے. جنگل میں جا کر کے ایک ہڈی کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا کسی جانور کی, وہاں پہ روک گئے. کہا دیکھو یہ ہڈی پڑی ہوئی ہے, وہاں پر کچھ کپڑا بھی پڑا ہوا تھا اور وہاں کچھ گوبر بھی پڑا ہوا تھا. تو آپ نے کہا یہ مثال ہے انسان کی کہ پہلے وہ ہے, اور جب وہ مر جائے گا تو اس کے چہرے سے چمڑا اور گوشت ختم ہو جائے گا اور ایسا ہڈی کا کنکال ہو جائے گا. اب صحابہ اکرام کو کیا فیلنگ آ رہی ہوگی کہ ہم ابھی ہمارے جسم کے اندر گوشت ہے اور چمڑا ہے, اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں گے, اور گوبر کی جگہ پہنچ جائے گا, اور کپڑے اس طریقے سے بکھر جائیں گے. تو یہ بات جو کان, آنکھ اور دل سب کے ساتھ کہی جاتی ہے, اور ادراک کے ساتھ یعنی اعضائے حواس, سینس, آنکھ بھی اپنا کام کر رہی ہے, اور دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, تو یہ زیادہ اثر کرتی ہے. تو سنگت کے ساتھ علم کا ساتھ ہے. جیسے ابھی ہم لوگ دیکھیں کہ کچھ مہینوں سے ہم لوگ مل کر کے قرآن کو سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. اگر میں بھی قرآن کو پڑھنا چھوڑ دوں ایک ہفتہ, آپ لوگ بھی چھوڑ دیں, تو کیفیت بالکل الگ ہو جاتی ہے. ایک آدھ مہینہ چھوڑ دیں تو اور کیفیت الگ ہو جائے گی. لیکن روز ہماری سنگت ہو رہی ہے, روز ہم مل رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, تو اس کی اب اصلاح کی کیفیت بدل رہی ہے, دلوں کی کیفیت بدل رہی ہے, ہمارے اعمال کی کیفیت بدل رہی ہے. بہرحال جب یہ لوگ ساتھ میں نکلنا
شروع کیے تو ایک چڑیا اسی حدیث کے حوالے سے، ابھی وہی حدیث چل رہی ہے اور آخری تک چلے گی، بہت بڑی حدیث ہے. ایک چڑیا نے سمندر کے پاس میں یہ لوگ تھے، دو دریا جہاں پر ملتی تھی. ایک چڑیا آئی اور ایک اپنے چونچ میں پانی لی سمندر کا. اب بتائیے پورا سمندر کا پانی ایک طرف ہے اور اس چونچ میں چھوٹا سا پانی آیا ہوگا. تو خضر علیہ السلام اس چڑیا کو دیکھ کر کے کیسے علم سکھاتے ہیں. دیکھ کر کے خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو اس چڑیا کے منہ میں جو پانی ہے اتنا بھی علم ہم نے اللہ رب العزت کے علم سے نہیں لے سکے. مطلب ہمارے پاس اتنا بھی علم نہیں. اللہ اکبر. اب غور کریں کہ وہ پانی اور وہ اللہ رب العزت کا علم، اور اللہ رب العزت کے علم میں سے ہم نے اتنا بھی نہیں لے سکے جتنا سمندر میں سے چڑیا نے پانی لیا. یہ علم کا حال ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، اور ہمارا علم ان کے پیر کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی ہم کو علم کا غرور. اور یہ موسیٰ اور خضر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی نہیں لے سکے، اور اس کے بعد بھی ہمیں مطمئن ہے کہ ہم کو علم کی ضرورت نہیں، کچھ بھی علم نہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں. اور ان کے پاس اتنا علم ہونے کے بعد یہ ایک دوسرے سے جڑ کر کے رہ رہے ہیں کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور واقعی ہم اللہ رب العزت کو کیا جانیں کہ جس کی قدرت کو بھی جاننے کی ہمارے پاس طاقت نہیں. ہم خود اپنے جسم کی طرف غور کریں تو ہم اپنے جسم کو بھی جاننے کی صلاحیت نہیں رکھ پائے ابھی تک. روزانہ ریسرچ ہو رہی ہے ہمارے جسم کے اوپر ہمارے سائنسداں کی، اور ہر دن وہ کچھ نہ کچھ نکال کر کے دکھاتے ہیں کہ جسم کے اندر یہ بھی خوبی رکھا ہے اللہ نے، یہ بھی رکھا ہے. تو اس کی بنی ہوئی چیز تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں. تو اس کو جاننا، اس کے لیے صرف یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے عرش پر ہے جیسی اس کی ذات کو لائق ہے. کیا جان سکتے ہیں ہم اس کا. تو بہرحال یہ لوگ جب اب اس ناؤ کے اندر بیٹھے تو کیا ہوا؟ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اسے خضر نے کشتی میں شگاف کر دیا. مطلب جیسے یہ لوگ بیٹھے، کشتی والوں نے دیکھ کر کے خضر علیہ السلام کو پہچان لیے، اور خضر علیہ السلام کو پہچانے تو انہوں نے ان کو بٹھا لیا. اب خضر علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، ساتھی بھی بیٹھ گئے، اور ان سے پیسے بھی نہیں لیے، سفر کا پیسہ بھی نہیں لیے. اب جب پیسے نہیں لیے تو موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے متاثر ہوئے کہ لوگوں نے چلو پہچان لیے خضر کو، اور خضر نیک انسان ہے تو پیسے نہیں لیے. لیکن خضر علیہ السلام جیسے وہاں پہ بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے وہاں کی ایک پٹیا اکھاڑ دی. اب ناؤ کی پٹیا اکھڑنا مطلب پانی کا گھس جانا، اور پانی جب گھسے گا تو پورے کے پورے ناؤ والے جو ہے ڈوب جائیں گے. تو اس کو اکھاڑ کر کے اور دوسری چیز سے کوئی ایسا سلیب وہ تھا کوئی چیز، اس سے انہوں نے کارڈبورڈ ٹائپ کا اس کو پیک کر دیا دوسرے لوگوں نے. تو خضر علیہ السلام یہ دیکھ کر کے، موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکے، اور وہ کہتے ہیں موسیٰ نے کہا کیا تو نے اس میں شگاف کر دیا اس سختی والے کہ وہ ناؤ والے غرق ہو جائیں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ اس نے ہمارے ساتھ احسان و سلوک کیا، ہمیں فری میں لے کر کے جا رہا ہے، اور آپ نے وہ پٹیا نکال دی تاکہ ہم پورے ڈوب جائیں، مر جائیں. اس لیے تو نے بڑا ہی ہولناک یعنی بہت برا کام کیا ہے. خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ نے بہت برا کام کر دیا، غلط کام کر دیا. اس خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد آئی کہ نہیں اپن نے گڑبڑ کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترحقنی من امری عسرا. اس موسیٰ نے کہا اے میری بھول چوک پر تو مجھے نہ پکڑ اور میرے معاملے میں مجھے مشقت میں نہ ڈال. مطلب میرا جو معاملہ ہے علم سیکھنے کا اس میں مجھے مشقت میں مت ڈالیے اور میری بھول چوک میں مت پکڑیے. مطلب اپنے معافی مانگ کر کے اور معاملے کو رفع دفع کر دیا. پھر آگے چلتے ہیں. پھر وہ دونوں فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے. بخاری شریف مسلم شریف میں، یہاں سے میں دوسری حدیث سے بھی حوالہ دے رہا ہوں، مسلم شریف حدیث نمبر 2661. یہ جو لڑکا تھا یہ روز اول سے ہی کافر تھا، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بچہ جو تھا، یہ لڑکا روز اول سے ہی کافر تھا، اور اس کے جو ماں باپ تھے وہ مومن تھے، اور اس کی محبت میں آ کر کے ان کی آخرت پر فرق پڑ سکتا تھا. تو اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کی طرف جو بھی وحی کی وہ آخری میں آئے گا انشاءاللہ تعالی واقعے میں. پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک لڑکے کے پاس پہنچے سے ملے تو اسے خضر نے اسے قتل کر دیا. مطلب خضر علیہ السلام نے اسی گردن پکڑ کر کے دبائی اور وہ مر گیا. اب یہ واقعہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام کہ ایک لڑکا جس میں کوئی قصور نہیں، جس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوں گی اپنے گھر کی، اپنے ماں باپ کی، اور یہ پکڑ کر کے مار ڈالے. تو اس موسیٰ نے کہا کیا تو نے ایک پاک بے گناہ نفس کو کسی جان کے بغیر قتل کر دیا؟ مطلب سزا دے سکتے ہیں قتل کی، لیکن قتل کے بدلے میں قتل کی سزا ہے نا. تو اس نے تو کوئی قتل نہیں کیا، اس نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی سزا قتل ہو. یہ تو ایک بچہ ہے اور تم نے پکڑ کر کے اس کو مار ڈالا. یقیناً تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام خضر کو کہتے ہیں یہ برداشت کے بعد بہت غلط کام کیا. جیسے ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ ایک بلڈنگ میں بم لگا دے تو ہم کہیں گے یہ بہت غلط کام کیا. لیکن جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ بلڈنگ کو اٹھا کر کے پلٹ دے تو ہم کیا کہیں گے؟ اور ہم کو یہ پتہ چلے کہ وہ آدمی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے اس بلڈنگ کو ختم کر دیا تو کیا کہیں گے؟ تو یہ کام اصل میں خضر کی طرف سے نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام آخری میں جب ان کا جب رشتہ ٹوٹتا ہے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چھوٹ کر کے واپس جاتے ہیں، تب وہ بتاتے ہیں کہ یہ کام میں نے اللہ کے حکم سے کیا تھا. تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ میں اچھا یہ ان کی مرضی سے نہیں تھا مرض. تو اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کو جو حکم دیا کہ ان کو قتل کر دینا ہے، اور پھر اسی مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے 2661 کہ اللہ نے پھر اسے ایک بچی دیا جو اس کی زیادہ مطیع اور فرمانبردار ہوئی اور مومن لڑکی تھی. تو اللہ رب العزت نیک لوگوں کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ نیک تھے تو اللہ رب العزت نے اس کی نیکی میں آڑے آنے والی چیز کو ہٹا دیا. آخری میں انشاءاللہ تعالی بہت ساری ہم عبرتیں اور نصیحتیں اس واقعے سے نکالیں گے. یہاں پر ہماری کلاس جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی اور 15واں پارہ بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پورا ہوا. کل کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی آگے بات آئے گی کہ اور بھی دوسرا کیا واقعہ ہوا تھا، اور یہ سارے واقعے یہ اشارہ تھے کیونکہ مکہ والوں نے سوال کیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا کیا معاملہ تھا، یہ بھی ہمیں بتائیں. تو ان کے جواب میں یہ بات ہو رہی ہے اور ایک بہت ہی عظیم علم، اور اس واقعے سے ہم کئی چیز سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت چاہا تو کل اس کے آگے کی کلاس ہوگی. جو کچھ بھی ابھی ہم نے سیکھا خاص کر کے علم کی فضیلت کے تعلق سے اللہ رب العزت اس کو سمجھنے، اس کو غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے. قرآن کے اوپر کہ قرآن کے کیا ہمارے لیے حقوق ہیں اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، گویا کہ اللہ رب العزت سے کلام کرنا ہے اور اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کو، اس کے دین کو، اس کے علم کو سیکھنے کی ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ اے خالق اے مالک اے رازق، ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.